متعدد علاقوں میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مختلف علاقوں میں ہلکی بارش اور بوندا باندی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پتہ نہیں علی زیدی کہاں سے جے آئی ٹی رپورٹ اٹھا کر لے آئے۔ لگتا ہے وفاقی وزیر علی زیدی ملزمان کو فائدہ پہنچانے کے لیے جے آئی ٹی کو متنازع بنا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا دعویٰ، علی زیدی کو لوگ گیٹ پر چیزیں دے جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے نیب راولپنڈی میں سوال و جواب۔ ڈی جی نیب عرفان منگی کی سربراہی میں جے آئی ٹی کی جعلی اکاؤنٹس اور سندھ روشن پروگرام سے متعلق پوچھ گچھ۔ نیب نے سوال نامے کا تحریری جواب مانگ لیا۔ تعلیمی اداروں کے ستمبر کے پہلے ہفتے میں سخت SOPs کے ساتھ کھولنے پر اتفاق۔ بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس پہ فیصلہ، ستمبر سے پہلے مزید 2 اجلاس بلائے جائیں گے۔ خطی منظوری کل NCOC سے لی جائے گی۔ کانفرنس میں 4 صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزرائے تعلیم شریک ہوئے۔ کورونا کچھ ممالک میں کم ہونے کے بعد دوبارہ بڑھا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کانفرنس سے خطاب۔ وبا میں لاک ڈاؤن کے دوران مزدور طبقات زیادہ متاثر ہوئے۔ پوری دنیا میں مزدوروں کے لیے مشکل وقت ہے۔ مزدور طبقے کی فیملیز کا دار و مدار ان کی آمدن پر ہے۔ حتمی طور پر کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا معیشت کب سنبھلے گی۔ ملک بھر میں کے مریضوں کی تعداد کم ہونے لگی۔ اسلام آباد میں 90 اور خیبر پختونخوا میں 40% کمی۔ بلوچستان میں مریضوں کی تعداد کم، لوگ ٹیسٹ کرانے سے بھی گریز کرنے لگے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا اچانک ہیڈ خان کی وزیر آباد کا دورہ۔ مانسون سیزن اور بارشوں کے باعث متوقع سیلاب کے پیش نظر انتظامات کا جائزہ لیا۔ عثمان بزدار کا کہنا ہے خان کی بیراج کی اپ گریڈیشن سے 6 لاکھ سے زائد کاشتکار خاندانوں کو فائدہ ہوگا۔ منصوبے پر 21 ارب 30 کروڑ روپے لاگت آئی ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں بارش سے موسم سہانا۔ اسلام آباد، راولپنڈی، میانوالی، نوشہرہ، ٹاٹو خیل، شکرگڑھ میں گرج چمک کے ساتھ بارش سے گرمی کی شدت میں کمی۔ زیر سندھ، شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ غیر متحدہ اپوزیشن جتنی ایڑیاں رگڑ لے، حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں انہیں ہر APC میں جگ ہسائی اور رسوائی ہی ملی۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا 120 نئی احتساب عدالتیں قائم کرنے کا حکم۔ مقدمات زیر التوا ریفرنسز کا 3 ماہ میں فیصلہ کرنے کی ہدایت۔ چیئرمین نیب سے زیر التوا ریفرنسز کو جلد نمٹانے سے متعلق تجاویز طلب۔ آئندہ سماعت پر اٹارنی جنرل، پراسیکیوٹر جنرل، سیکرٹری قانون کو بلا لیا گیا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا شعبہ اسٹیبلشمنٹ کے 22 ملازمین کے خلاف کارروائی کا حکم۔ ملازمین نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے استفادہ کیا۔ 21 ملازمین کی 3 سال کے لیے انکریمنٹ روک دی گئی۔ 1 ملازم برطرف۔ ملازمین سے 26,67,000 روپے کی ریکوری بھی کی جائے گی۔ ملک کے مختلف حصوں میں آٹا بدستور مہنگا۔ وزیر اعظم کے نوٹس دینے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ مارکیٹ میں 20 کلو گرام آٹے کا تھیلا 50 سے 80 روپے تک مہنگا فروخت کیا جانے لگا۔ سبزی اور فروٹس کی قیمتوں میں بھی بے تحاشا اضافہ۔ ٹماٹر سینچری کراس کر گیا۔ سعودی عرب سے واپسی سے منتظر افراد کے لیے اہم اعلان۔ ویزا میعاد ختم ہونے والوں کی بغیر جرمانہ واپسی ہوگی۔ وزٹ، عمرہ، ایگزٹ اور ری انٹری ویزا ختم ہونے والے سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ حکام کے مطابق وبا کی وجہ سے موجودہ حالات میں یہ عارضی ریلیف ہے۔
امریکہ نے عالمی ادارہ صحت سے باضابطہ طور پر دستبردار ہونے کا نوٹس جمع کرا دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے دستبرداری کا نوٹس UN سیکرٹری جنرل کو جمع کروایا۔ امریکہ کا 6 جولائی 2021 تک عالمی ادارہ صحت سے علیحدہ ہو جائے گا۔ انسان دوست شخصیت، رحم دلی کی مثال، خدمت خلق کے جذبے سے سرشار عبدالستار ایدھی کو ہم سے بچھڑے 4 برس بیت گئے۔ انسانیت کے لیے ان کی خدمات رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی۔ قومی کرکٹ ٹیم کا تیسرا گروپ برطانیہ روانہ۔ حیدر علی، عمران خان اور کاشف بھٹی اور مساجد ملنگ علی شامل قومی اسکواڈ کو جوائن کریں گے۔ دل دل پاکستان گانے والی علینا کی دلی مراد پوری ہو گئے۔ یونانی گلوکارہ کی پاکستانی اداکار نائک خان سے شادی ہو گئی۔ فلائٹ آپریشن بند ہونے پر موبائل فون پر نکاح پڑھایا گیا۔ علینا نے جلد سسرال آنے کا اعلان بھی کر دیا۔ آن لائن رشتوں کی ویب سائٹس تو آپ نے بہت سی دیکھی ہوں گی۔ لاہور کے نوجوان نے پہلی بار پالتو جانوروں اور پرندوں کے ملاپ کے لیے ویب پیج متعارف کرا دیا۔ ایجنٹ پیٹ کے نام سے موبائل ایپ کی سہولت بھی موجود۔ اللہ نے اس ملک کو کس طرح کی نعمتیں دی ہیں، اور اس میں جو ورڈ یوز کرتے ہیں ڈائیورسٹی، فرق کتنا زیادہ ہے۔ یعنی پاکستان میں 12 ایکولوجیکل کلائمیٹک زونز ہیں، 12 زونز ہیں۔ کوئی دنیا میں ملک میں اس طرح کی ڈائیورسٹی نہیں ہے جو ہمارے ملک میں ہے۔ اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان کا، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری صاحب اقتدار اس ملک میں، وہ چھٹیاں لنڈن بنانے جاتے تھے، یا ابھی بھی بڑے بڑے محلات ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ملک میں کس طرح کے مختلف قسم کے علاقوں میں خوبصورتی ہے۔ ہر علاقے کی اپنی خوبصورتی ہے۔ جس طرح کی وائلڈ لائف ہے وہ بھی مختلف ہے۔ آپ اوپر سے ناردرن ایریا سے نیچے چلے جائیں تو یہ جو 15 نیشنل پارکس کا فیصلہ کیا ہے، آپ اوپر سے ناردرن ایریا سے نیچے چلے جائیں تو یہ جو 15 نیشنل پارکس کا فیصلہ کیا، میرے خیال میں یہ آج ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ اب جو مجھے دوسری چیز پسند آئی وہ یہ کہ ہمیں ابھی تک نیشنل پارکس کو ایڈمنسٹر کیسے کرتے ہیں، ان کو کیسے ہم نے چلانا ہے، وہ ابھی تک کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم نیشنل پارک ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اس میں سارا کچھ، درخت بھی کٹ رہے ہوتے ہیں، جانور بھی جا رہے ہوتے ہیں، تو کسی کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ نیشنل پارک کو پرزرو کیسے کرنا ہے۔ تو یہ جو آپ نے انیشیٹو لیا IUCN سے اور باہر جو سمجھتے ہیں نیشنل پارکس کی پریزرویشن، اور دوسری ایکو ٹورزم، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے لوگوں کو سمجھنا کہ ہم نے جو اب ٹورزم کے لیے علاقے کھول رہے ہیں، اور وہ صرف اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ وہاں سڑکیں نہیں پہنچی، تو وہ اب KP کے اندر انہوں نے محمود خان آپ نے جو ٹورزم کے نئے علاقوں کو نوٹیفائی کیا ہوا ہے اور وہ جو زونز میں بنایا ہوا ہے، میری بڑی ریکویسٹ ہے کہ کبھی بھی ان علاقوں کو نہ کھولنا جب تک کہ آپ کے پورے وہ بائی لاز نہ بنے ہوں، جب تک آپ کو پورا نہ پتا ہو کہ جب نیا علاقہ کھلے گا تو اس میں آپ نے کیا چیز الاؤ کرنی ہے، کیا نہیں کرنی۔ مثلا کئی ایسے میں نے یہاں خود جا کے علاقے دیکھے ہوئے ہیں جدھر آپ کو گاڑیوں کو کبھی جانا ہی نہیں دینا چاہیے، وہاں صرف لوگوں کو گھوڑوں پہ پیدل جانا چاہیے۔ اس طرح کے علاقے ہیں، وہاں گاڑیاں چلی کہ وہ علاقے تباہ ہو جائیں گے۔ ہم نے اپنی زندگی کے اندر گلیات کو تباہ ہوتے دیکھا ہے، مری کو تباہ ہوتے دیکھا ہے۔ بابر علی صاحب کو پتا ہوگا کہ یہ وقت ایک ایسا تھے کہ یہ بڑے پروٹیکٹڈ، یہاں بڑی یہ مری ایک ایسی جگہ تھی کہ ہر بڑا لاز تھے، وہاں آپ کدھر گھر بنا سکتے ہیں کدھر نہیں بنا سکتے، یہ اس طرح شروع ہوا تھا، اور آہستہ آہستہ فری فال آل ہو گیا۔ وہاں شارٹیجز ہیں، پانی کی ہیں، بڑے اگلے مسئلے آئیں گے، اور وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اور بھی علاقوں میں اگر کیونکہ ہم ریگولیٹ نہیں کرتے، بائی لاز نہیں بناتے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ
ایکو ٹورزم کیا چیز ہے. یہ نئی چیز اب نکلائی ہے کہ جب آپ ٹورزم کے لیے کوئی کھولیں گے تو اس کی ایکالوجی کو دیکھیں گے, اس کی آپ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی اس طرح کی تو ٹورزم نہیں لے کے آ رہا ہے کہ آپ سارے علاقے کو تباہ کر دیں. ہمارے یہ جو مرغلہ ہلز ہیں یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا, اس کے اندر جو بایو ڈائیورسٹی کا نام لیتے ہیں, یا اس طرح کے کتنے مختلف پلانٹس ہیں یہاں, ویجیٹیشن ایسی ہے, یہاں جانور بھی ہیں, لیکن یہ بڑا یونیک ہے مرغلہ میں, اور یہ شکر ہے کہ ہم نے اس کو ابھی نیشنل پارک بنا کے بچایا ہوا ہے. لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ جو کے پی سائٹ پہ محمود خان وہاں بڑی تیزی سے ادھر ان پلان ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جو کہ بڑا نقصان پہنچائے گی.